فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، مغرور نہ بنا دے تمہیں۔ اور دیکھو شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ تمہیں اللہ کے بارے میں غلط فہمی نہ ڈالے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو چشم پوشی کرنے، اللہ ہے غفور الرحیم، لیکن اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی وہ شدید ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها سعيدا جرذا، وقال تعالى في نفس السورة في آخرها، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا وكذبوا آیاتی واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور عزیز نوجوانوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ کہف کی 2 آیتیں پڑھیں، یہ 2 جگہوں سے آیتیں پڑھیں، ایک ابتدا سے اور ایک خاتمے کی آیتوں میں سے۔ دراصل ہمارا دین جن بنیادی حقائق کو ماننے کی تاکید کرتا ہے اور جو اس کے عقیدے کا جزو لا ينفک ہیں، ان میں سے ایک آخرت کا عقیدہ ہے، حیات بعد الموت کا عقیدہ ہے۔ یہ دنیا، یہ حسین دنیا، یہ زرق برق دنیا، یہ لہلہاتی چمچماتی دنیا ایک دن فنا کے گھاٹ اتر جائے گی، بساط کائنات لپیٹ دی جائے گی، اور وہ دن ہوگا قیامت کا دن۔ تو قیامت کا آنا یقینی ہے۔ انما یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند ربی لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دے قیامت کا علم میرے رب کے پاس ہے، وہ اپنے وقت پر اس کو ظاہر کرے گا، البتہ ثقلت فی السماوات والارض، بھاری ہو گئی ہے قیامت، نکلنا چاہتی ہے، بےتاب ہے برپا ہونے کے لیے قیامت، آسمان میں اور زمین میں۔ قیامت کا آنا حتمی اور یقینی ہے۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے، دنیا کے تمام مذاہب اس پر متفق ہیں کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ ختم کس طرح ہوگی، اس میں ہر ایک کا نیریٹو الگ الگ ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ دنیا ایک دن ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور اس کے رسول نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں قیامت کے آنے کی نشانیاں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا لوگ اس کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، او یأتی ربک، یا تیرا رب ان کے سامنے آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، وَيَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا۔ اور جس روز تیرے رب کی نشانیاں سامنے آ جائیں گی، اس روز کسی جان کو اس کا ایمان لانا، کسی آدمی کو اس کا ایمان لانا
فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ قرآن کریم میں اجمالی طور پر قیامت کی علامات ذکر ہوئی ہیں، صراحت کے ساتھ متعین علامت کے طور پر یاجوج ماجوج کا تذکرہ اور دابۃ الارض یعنی زمین پھٹے گی اور ایک جانور نکلے گا انسانوں سے انسانوں کی طرح گفتگو کرے گا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ ان دو کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول کے ارشادات میں بہت ساری قیامت کی متعین نشانیوں کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آیات، قیامت اسی وقت آئے گی جب 10 نشانیاں سامنے آ جائیں۔ خسف بالمشرق، مشرق میں زمین دھسے گی، خسف بالمغرب، مغرب میں زمین دھسے گی، وخسف فی جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب میں زمین دھسے گی، والدخان، دھواں چھا جائے گا، زہریلا دھواں، والدجال، دجال اکبر ظاہر ہوگا، ودابۃ الارض، زمین سے وہ جانور پھٹ کر نکلے گا اور انسانوں کی طرح بات کرے گا، ویاجوج وماجوج، اور یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے، وطلوع الشمس من مغربها، اور سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا دو نشانی، نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، عدن کی گہرائی سے جوالا مکھی پھٹے گا، ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو کھدیڑتی ہوئی لے جائے گی۔ اور آخری نشانی ریح تلقی الناس فی البحر، اور ایک تیز آندھی آئے گی، سائیکلون ہوگا، اس میں ہوا کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ لوگ اڑ اڑ کر سمندر میں جا کر گر رہے ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ بھی متعین نشانیاں ہیں، لیکن ان میں ایک خاص نشانی کا ذکر ہے دجال کا۔ دجال کا جب ہم دجال کے تناظر میں جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو دجال کا لفظ بلکہ اس روٹ کا جو اس کا مادہ ہے دجل، یہ قرآن کریم میں نہیں آیا، نہ دجال کا لفظ آیا ہے نہ اس کا کوئی مشتق اور اس کا کوئی مادہ ہے۔ البتہ اس کے ہمانہ الفاظ آئے ہیں، لفظ کا لفظ قرآن کریم میں ہے، یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، تم کنفیوز کرتے ہو، باطل پر حق کا ملمہ چڑھاتے ہو، پیتل پر سونے کا پانی چڑھاتے ہو، دھوکہ دیتے ہو۔ یہ لفظ کا لفظ قرآن کے اندر آیا ہے جو دجل کا ہم معنی ہے۔ تفویل کا لفظ قرآن میں آیا ہے، الشیطان سول لہم واملا لہم، شیطان نے ان کو خوشنما بنا دیا ان کے کارناموں کو۔ زینہ کا لفظ قرآن میں ہے، زین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کی گتیودھیوں کو، ان کی سرگرمیوں کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا دیا، دل فریب بنا دیا، خوش آئند بنا دیا۔ لیکن قرآن کریم میں دجل کا لفظ نہیں آیا۔ البتہ سنت میں دجال کا لفظ دو معنی کے لیے آیا ہے، ایک جھوٹے مدعیان نبوت جو اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تقوم الساعة حتى يبعث 30 دجالون كذابون كلهم يدعي انه نبی انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ 30 دجال، کذاب، جھوٹے نبی نہ پیدا ہوں گے، نہ ظاہر ہوں گے۔ ہر ایک ان میں سے کہے گا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جان لو میں خاتم النبیین ہوں، میں نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ الگ الگ الفاظ میں کہیں 30 کا لفظ آیا، کہیں قریبا من 30۔ تو ایسے 30 لوگ ایسے ضرور رونما ہوں گے جو امت کے اندر برپا ہوں گے، ظاہر ہوں گے اور ایک نئی امت بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی جھوٹے نبی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مسلمہ کذاب کو ہم جانتے ہیں، اسود عنسی کو ہم جانتے ہیں، سجاہ تغلبیہ نام کی ایک خاتون تھی، وہ بھی نبوت کی دعوے دار بن گئی تھی۔ اور جدید دور میں بھی ماضی قریب میں غلام قادیانی کو ہم جانتے ہیں، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایران میں بہاءاللہ بہا، جس کا پورا فرقہ ہے بہائیہ، ان کا الگ قرآن ہے، ان کی الگ شریعت ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پھر خدائی کا دعویٰ کیا۔ رشاد خلیفہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو جھوٹے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو دجال کا لفظ سنت پاک میں ایک جھوٹے نبی یا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ لفظ استعمال ہوا ہے دجال اکبر، وہ اینٹی کرائسٹ، وہ بڑا سرچشمہ شر، جو پرتیک ہوگا برائی کا، جو علامت ہوگا اللہ کی نافرمانی کی، اور قرب قیامت میں وہ ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من نبی الا انذر امتہ الاعور الکذاب،
کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو اس کانے جھوٹے سے نہ ڈرایا ہو۔ الا انہ اعور، غور سے سن لو، وہ کانا جھوٹا ہو، کانا ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَوَرٍ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، یکچشم نہیں ہے۔ مکتوب بین عینیہ کافارا، اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافارا، یقرأہ کل مؤمن، ہر مؤمن اس کو پڑھ لے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا کفر پڑھ لے گا۔ یہ کلمنیشن ہوگا تباہی کا، بربادی کا، دنیا پرستی کا، زر پرستی کا، مادہ پرستی کا، شہوت رانی کا، ذخیرہ اندوزی کا، کالا بازاری کا، جھوٹ کا، فریب کا، یہ کلمنیشن ہوگا، پینیکل ہوگا، آخری چوٹی ہوگا جو دجال آئے گا۔ اب جو میں نے سورت کی آیت پڑھی سورہ کہف کی، اس کا اس سے کیا تعلق ہے، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ 4 صحابہ کرام نے، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو سعید خدری، ان 4 صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نقل کیے ہیں، اور یہ ارشادات صحیح مسلم میں، سنن اربعہ میں اور مسند احمد وغیرہ دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں کہ جو شخص پابندی کے ساتھ سورہ کہف پڑھے گا، اس کا مطالعہ کرے گا، اس کا ورد کرے گا، اس کی تکرار کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا جائے گا۔ من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ دوسری روایت میں ہے من حفظ خواتیم سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی آخری آیتیں یاد کر لے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور بعض روایتوں میں پوری سورہ کہف کو یاد کر لے، اس کو پڑھے، اور بعض روایتوں میں اول اور آخر دونوں آیتوں کو یاد کر لے، ان کو پڑھے۔ تو سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے، آخر سورہ کہف میں ایسا کیا مادہ ہے، ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دیکھیے سورہ کہف میں 4 قصے یا 4 واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ ایک کہف والوں کا واقعہ، غار والوں کا واقعہ، دوسرا 2 باغ والوں کا واقعہ، تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور چوتھا ذوالقرنین کا واقعہ۔ ان واقعات میں کیا معنویت ہے، ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا پیغام ہے، وہ کیا سوچ بنتی ہے ان کو پڑھ کر کے جس سے ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، اس پر بات ہو سکتی ہے اور بات ہوتی رہنی چاہیے، اور انشاءاللہ موقع ہوا تو بات ہوگی۔ یہاں جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے سورہ کہف کا ایک پیغام کیا ہے۔ سورہ کہف کا ایک پیغام یہ ہے کہ دنیا کی محبت، یہ دنیا سے اٹیچمنٹ، یہ دنیا سے لگاؤ، یہ دنیا کی چاہت، دنیا کی محبت، دنیا پر ریجھنا، دنیا پر مرنا اور آخرت کو فراموش کر دینا، یہ چیز بھی دنیا کو دجال بنا دیتی ہے۔ یہ چیز بھی وہی کام کرتی ہے جو دجال کرتا ہے، آخرت سے غافل کر دینا، اللہ کی یاد سے غافل کر دینا، جنت سے بے فکر بنا دینا، جہنم سے نچت کر دینا۔ جب دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، دنیا حواس پر طاری ہو جاتی ہے، دنیا کے لیے آدمی غم کھاتا ہے، دنیا کے لیے آدمی خوش ہوتا ہے، تو پھر میرے دوست اور ساتھی دنیا اس کے حق میں دجال بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیت ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، وہی زینت کا لفظ جو دجال کے ہم مانا ہے۔ ہم نے اس زمین کے اوپر جو کچھ بھی ہے، یہ اس کی رعنائی، یہ زینت، یہ زیبائش، یہ آرائش، یہ نمائش ہم نے اس لیے بنائی ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون بہتر عمل کر سکتا ہے، ایہم احسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو دنیا میں، یہ پکنک گاہیں، یہ ساحل سمندر، یہ اونچی اونچی بلڈنگیں، یہ بڑے بڑے میدان، یہ خوبصورت چراگاہیں، یہ بڑی بڑی حویلیاں، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، ہم ان سب کو تلپٹ کر کے یہاں پر چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ دنیا ایک دن تباہ ہونے والی ہے۔ اور پھر خاتمہ سورت کی آیت قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ ٹوٹے میں،
مطلب بگیسٹ لوزر، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہ کون؟ ان کے بارے میں بتائیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری کوششیں، سعی کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، جن کی ساری کوششیں، ساری کاوشیں، ساری دوڑ بھاگ، ساری گتیودھیاں، ساری سرگرمیاں، ساری محنتیں، ساری جانفشانیاں اس دنیا کی زندگی میں کھو گئیں۔ قرآن یہ نہیں کہہ رہا ضائع ہو گئیں، کھو گئیں۔ انہیں یاد ہی نہیں رہا کہ آخرت بھی ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہا مجھے ایک دن مرنا ہے، انہیں یاد ہی نہیں رہا مجھے اس کے بعد دوسری دنیا میں جانا ہے۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ لٹ جانا اتنا بڑا غم نہیں ہے، دنیا لٹتی ہے، لیکن لٹ جانے کا احساس مر جائے یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور ان کو یہ گھمنڈ ہے، جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے برباد ہو رہی ہیں، ان کو گھمنڈ کس چیز کا؟ انہم یحسنون صنعا، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم سے اچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہماری جو ساری سرگرمیاں وہ ہیں اصل مفید، وہ ہیں اصل برابر، وہ ہیں اصل نتیجہ خیز، باقی دنیا جو آخرت وغیرہ کی بات کر رہی ہے سب بیکار کی باتیں۔ یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، ولقائہ، اس سے ملاقات کو جھٹلایا، فحبطت اعمالہم، دنیا میں انہوں نے جو بھی بڑے بڑے کام کیے ہوں گے، کارنامے کیے ہوں گے، بڑے بڑے انہوں نے بلڈنگیں کھڑی کر دی ہوں گی، بڑے بڑے امپائر کھڑے کر دیے ہوں گے، لیکن کیا ہے؟ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال اکارت گئے، بے سود گئے۔ ولا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے روز ہم ان کا کوئی وزن نہیں اٹھائیں گے، ان کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، ان کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ بدلہ ہے ایسے لوگوں کا جہنم، بما کفروا، ان کے کفر کے بسبب، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور انہوں نے ہماری آیات کو، قرآن کی آیات کو، ہمارے رسول کے ڈراموں کو مذاق بنا لیا، انٹرٹینمنٹ بنا لیا۔ ارے دیکھا جائے گا آخرت میں جو ہوگا، اللہ تو غفور الرحیم ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، مغرور نہ بنا دے تمہیں۔ اور دیکھو شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، وہ تمہیں اللہ کے بارے میں غلط فہمی نہ ڈالے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو چشم پوشی کرنے، اللہ ہے غفور الرحیم، لیکن اللہ ذو انتقام بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے، اللہ جبار بھی ہے، اللہ پکڑ کرنے والا بھی ہے، اللہ کا عذاب بھی وہ شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جس طرح صفت رحمانیت ہے، ایسی اس کی صفت قہاریت ہے۔ تو تمہیں یہ شیطان دھوکے میں نہ ڈالے، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ادھر جدید دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کی آیتیں ہیں، حتیٰ اذا اخذت الارض زخرفها وزینت، جب دنیا ٹیپ ٹاپ سے لیس ہو گئی اور خوب میک اپ کر لیا اس نے، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور لوگ سمجھنے لگے دنیا ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، ہمارے قبضے میں آ گئی ہے، اتاہا امرنا لیلا او نہارا، تو ہمارا عذاب رات اور دن میں آ گیا اور ہم نے ان کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیا۔ تو یہ آیتیں اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جو اب سے 1400 سال پہلے تھا۔ ادھر 1 یا 1.5 صدی میں دنیا میں بڑا انقلاب آیا ہے، دنیا کی خوشنمائی میں بڑا اضافہ ہوا ہے، لوگوں نے جنگل میں منگل کر لیا ہے۔ سعودی عرب میں جو عرب خلیجی ممالک ہے، جہاں ریت اڑتا تھا، جہاں کوئی نہ پانی تھا نہ پانی پینے والا تھا، وہاں انہوں نے چراگاہیں بنا لی ہیں، جنگل میں منگل کر لی، بڑی خوشنما ہو گئی ہے دنیا۔ میں خود ایک ہوٹل میں گیا، 7ویں 8ویں مالے پر پہنچا تو وہاں باغ تھا، چھت کے اوپر باغ، پورا فیلڈ تھا، اس میں گھاس بچھی ہوئی تھی، پورے پودے لگے ہوئے تھے، پیڑ کھڑے ہوئے تھے، پتے لہلہا رہے تھے، دنیا کو خوشنما بنا دیا۔ دنیا اگر پہلے کم دجال تھی، آج بہت بڑی دجال ہے، اور اگر اس وقت ایمان والوں کا ایمان بہت زیادہ تھا تو آج کے ایمان والوں کا ایمان بہت کمزور ہے۔ دنیا کی دلربائی میں، دنیا کی دل فریبی میں، دنیا کی خوشنمائی میں، دنیا کی زیب و زینت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور انسان آج آخرت کو بھول گیا ہے، یہ تقریباً بھولنے کی کگار پر ہے۔ ہم تاریخ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے یہاں موجود ہیں، جب ہم اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، ایسے ایسے مسائل پر آپس میں مسلمانوں کے جنگ ہوتی تھی، لاٹھیاں بجتی تھیں، کس بات پر؟ اللہ دکھائی دے گا یا نہیں دے گا، آخرت میں
ہم اللہ کو دیکھ پائیں گے نہیں دیکھ پائیں گے، ہمارا عقیدہ دیکھیں گے، لیکن کچھ لوگ انکار کرتے تھے، اس پہ لڑائیاں ہوتی تھی. آج کسی کو ٹینشن نہیں، اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہوتی، اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوتی. کیوں ٹینشن نہیں؟ اس سے ہمارا کوئی لینا نہیں. آخرت میں جو دودھ کی نہریں ہوں گی، نہر کوثر سے حوض انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد کیا ہے؟ آج کے مسلمانوں کو اس سے کوئی ٹینشن نہیں. آج کے مسلمانوں کو اگر آخرت کے بارے میں کوئی ٹینشن ہے تو ان مسائل کے بارے میں ٹینشن ہے جن کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے ہے. مثال کے طور پر مرد کو حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا، اس پر ٹینشن ہے، اس پر بات ہو، کیونکہ دنیا سے متعلق ہے نا. اب آخرت جو مرکزی حیثیت تھی اس کی ہماری زندگی میں، وہ پیچھے چلی گئی. اب دنیا اصل حیثیت بن گئی ہے. دنیا کی کوئی مسئلہ اگر ٹچ ہوتا ہے آخرت سے تب تو آخرت پر بات ہوگی، ورنہ آخرت کی زندگی دیکھی جائے گی. آج کا انسان خوش اس لیے ہے کیونکہ اس کی دنیا خوش ہے. آج کا انسان رو اس لیے رہا ہے کیونکہ دنیا کا غم اسے لاحق ہے. آج کے انسان کی آرزویں پوری ہو رہی ہیں تو مگن ہے. آج کا انسان رو رہا ہے تو اس لیے کہ دنیا میں اس کی تمنائیں پوری نہیں ہو رہی، اس کے کاروبار نہیں چل رہے، اس کی صحت نہیں بن رہی، اس کی اولاد بگڑی ہوئی ہے، اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، اس کا بزنس ٹھپ ہو گیا ہے، اس کی حویلی ڈھہ گئی ہے. ان سب کی ٹینشن ہے. جبکہ صحابہ کرام کا جو مزاج قرآن نے بنایا تھا، اللہ کے رسول نے اپنی تعلیم اور تربیت سے بنایا تھا کہ وہ آخرت کے خاطر جینے والے تھے، بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر لیتے آخرت کی خاطر. اسے جب وہ حدیث پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چور کو پکڑا. وہ چور کیا تھا ہمارے بچے جانتے ہیں. ایک چور کو پکڑا تو چور نے کہا مجھے چھوڑ دو. انہوں نے کہا نہیں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کل عدالت میں پیش کروں گا، اللہ کے رسول کے سامنے پیش کروں گا. تو چور نے کہا میں تمہیں دین کی ایک بات بتا دوں گا اگر چھوڑ دو گے. تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا. دین کی ایک بات جاننے کے لیے چھوڑ دیا چور کو. ہمیں لگتا ہے بڑے بیوقوف تھے، ہماری نگاہ میں تو گڈی دیتا نوٹ کی تب ہے کام کی بات. دین کی بات کیا مانا؟ ہر جمعے کو تو سنتے ہیں ہم، بکواس تو ہوتی رہتی ہے. ہمیں تو کوئی چین نہیں لانا اپنی زندگی میں، ہمیں تو ایسی مگن رہ کے جینا ہے. تو دین ہمارے نزدیک جو پائیوٹل ہونا چاہیے تھا، مرکزیت ہونی چاہیے تھی، اس کے ارد گرد ہماری زندگی گھومنی چاہیے تھی. اور وہ دین جو ہے سبسڈی بن گیا ہے، کمپلیمنٹری بن گیا ہے، ایک ضمیمہ بن گیا، ایڈنڈا بن گیا، مرکز نہیں رہا ہے ہماری زندگی کا. تو دنیا کی یہ زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے واضح ہے اور سورہ کہف کی آیتوں سے واضح. سورہ کہف میں آگے چلیے، آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ دنیا کی یہ مال اور دولت، یہ آل اور اولاد، یہ تعلقات اور رابطے، یہ سورسز اور یہ رشتہ داریاں، یہ سب دنیا کی زندگی کی زینت ہے. دنیا کی زندگی والباقیات الصالحات، باقی رہ جانے والے نیک عمل، خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، یہ تیرے رب کے نزدیک بطور اجر سب سے بہتر ہیں. اور یہ اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ ان کے بارے میں اچھی امید لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں میں بخشوائیں گے. آگے چل کے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اور اے محمد روکے رکھو اپنی جان کو ان غریب مسلمانوں کے درمیان جو دن رات اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان سے اپنی نگاہ مت پھیرنا. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہی زینت کا لفظ. تم ایسا نگاہ مت پھیرنا ان غریبوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سمجھے تم بھی دنیا کی ٹیپ ٹاپ پر مگن ہو رہے ہو، تم بھی اس پر فریفتہ ہو رہے ہو. اللہ کے رسول کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ دنیا کی طرف دل لگائیں گے. دراصل کفار قریش جو بڑے بڑے سربراہ اور سر آوردہ لوگ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم آپ کے پاس بات سننے آئیں گے اور آپ کی دین کی بات سنیں گے. تو وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ غریبوں کو اس کے غریب ہیں اس لیے دور کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پیغام سب کے لیے ہے. ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ، یہ تو خیال دہانی ہے، اس میں امیر غریب اونچ نیچ کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے ساتھیوں، دجال کا وہ بڑا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا، اور ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ڈرایا، ہوشیار کیا، بیدار کیا، چوکنا کیا، اور بتایا کہ دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، اور اس سے بچنے کی تدبیر کیا بتائی کہ سورہ کہف کو پڑھتے رہنا، اس کے مطالب اور مضامین پر غور کرتے رہنا. اس میں جو پیغام تمہیں دیا گیا ہے، جو تعلیم تمہیں دی گئی ہے،
جو میسج تمہیں دیا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں اتارنا، جو ذہنیت بنانے کی کوشش اللہ رب العزت نے اس صورت کے ذریعے تمہارے لیے کی ہے، اس ذہنیت کو اپنے اندر بنانا، اپنے اندر اتارنا۔ اگر تم یہ ذہنیت بنا لو گے تو دجال اکبر کے فتنے سے محفوظ رہو گے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو جب دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا تو پھر تم بچ نہیں پاؤ گے۔ حدیثوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہ نہ سوچے کہ میں مسلمان ہوں تو بچ ہی جاؤں گا دجال کے فتنے سے۔ آپ نے فرمایا جب دجال ظاہر ہوگا تو 100 میں سے 99 لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، بلکہ بعض روایتوں میں ہیں 1000 میں سے 999 لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، بس ایک اللہ کا بندہ پیچھے رہ جائے گا۔ کہیں گے تو بڑی عجیب بات ہے۔ واقعی مجھے بھی عجیب لگتا تھا، اپنے اڑکپن میں مجھے بھی عجیب لگتا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے، اتنے سارے مسلمان ہیں، 100 میں سے ایک یعنی 1%، بلکہ 1000 میں سے ایک، بڑی عجیب بات ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آج کا گروس میٹیریلزم، کارنل انفیچویشن، دنیا سے بے پناہ چاہت کا جذبہ، اگر آج کوئی فلم کا نردیشک، فلم کا ڈائریکٹر یا کر اعلان کر دے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا، اگر آج وہ اعلان کر دے آ کر کہ میں اعظم گڑھ پر فلم بنانے والا ہوں، مجھے نوجوانوں کی ضرورت ہے، تو کیا لائن نہیں لگ جائے گی؟ کہیں کہیں پر آڈیشن ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں لائن لگ جاتی ہے لمبی لمبی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی۔ کس لیے؟ بغیر یہ پوچھے کہ ہم سے بت کو سجدہ کراؤ گے، ہمیں شراب پلواؤ گے، ہم سے افیم کھلواؤ گے، ہم سے کوئی برائی کراؤ گے، کچھ نہیں، بس ہمیں فیم چاہیے، ہمیں نیم چاہیے، ہمیں دولت چاہیے۔ جب دنیا کی ذرا سے ٹکڑوں کی خاطر ہماری نوجوان نسل اس طرح دیوانہ وار بھاگ رہی ہے تو دجال تو سب کچھ دے گا بھائی۔ یہ فلم نردیشک کیا دے گا؟ لاکھ روپے، کروڑ روپے، دجال سب کچھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس جنت بھی ہوگی، اس کے پاس جہنم بھی ہوگی، جو اس کی جنت میں گیا وہ حقیقت میں جہنم میں کود گیا، اور جو اس کی جہنم میں کودا وہ حقیقت میں جنت میں داخل ہو گیا۔ بدل اسلام غریبا وسيعود كما بدا فطوبى للغرباء۔ اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا، لوگ اس کو ماننے والے کم تھے، سماج میں اسے اجنبی نظر سے دیکھا جاتا تھا، یہ عجیب لوگ بات کرتے ہیں۔ ان قریب پھر وہی زمانہ آئے گا، اسلام کی بات کی جائے گی، کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کسی کے پلے نہیں پڑے گی، بولنے والا بولتا رہے گا، سننے والے سنتے رہیں گے، بات آتی رہے گی جاتی رہے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فطوبى للغرباء۔ لیکن اس دور میں جب اسلام کی اجنبیت کا دور ہوگا، اسلام کی غربت کا دور ہوگا، جو حقیقی اسلام سے چمٹے رہیں، جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کا پرچار کرتے رہیں، آخرت کی منادی لگاتے رہیں، آخری تباہی سے آنے سے پہلے لوگوں کو ہوشیار اور بیدار کرتے رہیں، فطوبى للغرباء۔ ایسے اجنبیوں کے لیے بشارت ہے، ایسے اجنبیوں کے لیے نوید مسرت ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، قرآن کی تعلیمات سے جوڑیں، اور دنیا جو اینڈ کے قریب آ چکی ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پر، اینڈ آف دا ہسٹری اور فائنل آرماگیڈن، بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اس پر فلمیں بن رہی ہیں۔ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، کچھ بڑی چیز ہونے والی ہے، لیکن وہ بڑا کیا ہوگا اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، قریب ہے شاید ہم اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں، اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں۔ اس وقت خوشبخت ہوں گے وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین سے جوڑے رہیں، دنیا میں اللہ کے ہدایات کے مطابق، دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔